لیے اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جماعت احمدیہ کی مخالفت اور احمدیوں کو تکلیفیں پہنچانا کوئی آج کا یا جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ماضی قریب کا قصہ نہیں ہے، آپ سے زیادہ اسلام کی خدمت کرنے والا اس زمانے میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا تھا. لیکن جب دعویٰ سنا، جب آپ کا یہ اعلان سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار مجھے کہا ہے محبوب کہ آج تم سے بڑھ کر حبیب خدا سے محبت کرنے والا اور کوئی نہیں. تم ہی ہو جو آخرین منہم لما یلقوا بہم کے مصداق ہو. تو ان سب لوگوں نے جو آپ کو اسلام کا پکا اور سچا مجاہد سمجھتے تھے کہ آپ جیسی کوئی مثال نہیں ہے اس وقت زمانے میں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ سے آنکھیں پھیر لیں بلکہ آپ کو تکالیف پہنچانے اور آپ کی اظہار ثانی کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر، ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں پیش تھے، آپ علیہ السلام کے خلاف قتل تک کے ناجائز مقدمات کروائے اور ان میں بڑھ کر اپنی گواہیاں اور شہادتیں پیش کی. بس یہ مخالفت جس کا آج تک ہم سامنا کر رہے ہیں، یہ کوئی جماعت احمدیہ میں نئی چیز نہیں ہے. آپ علیہ السلام کو بذات خود جب آپ کے ساتھ چند لوگ تھے، جیسا کہ میں نے کہا، اس ظالمانہ مخالفت سے گزرنا پڑا، مقدمے بھی قائم ہوئے. پھر آپ کی زندگی میں ہی آپ کے ماننے والوں کو دنیاوی مال و اسباب سے محروم ہوتے ہوئے ہونے کی سزا سے گزرنا پڑا، بیوی بچوں کی علیحدگی کی سزا سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ اپنے مریدوں میں سے 2 وفا شعاروں کی زمین کابل میں شہادت کی تکلیف دہ اور بے چین کرنے والی خبر بھی آپ کو سننا پڑی. ان میں سے ایک شہید وہ تھے جو رئیس اعظم خوست تھے، جن کے اپنے مرید ہزاروں میں تھے، جو بادشاہ کے دربار میں بڑی عزت کا مقام رکھتے تھے. بس آپ کو ایسے وفا شعار، فرشتہ صفت، بزرگ سیرت، مرید کی شہادت خبر کا صدمہ سہنا پڑا. آپ نے شہید کی شہادت پر تفصیل سے کتاب تذکرۃ الشہادتین
جو لکھی اس میں ان کی نیکی، تقوی، قبول احمدیت اور سعادت اور غیر معمولی ایمانی حالت کا ذکر کرنے کے ساتھ شہادت کے واقعات بھی مختلف خطوط سے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے مریدوں نے لکھے تھے ان میں سے خلاصتاً لے کر ان واقعات کا بھی ذکر کیا. اور آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا. پھر اسی کتاب میں آپ علیہ السلام ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس قسم کا ایمان، یعنی حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید جیسا ایمان حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ جب تک انسان کچھ خدا کا اور کچھ دنیا کا ہے تب تک آسمان پر اس کا نام مومن نہیں. بس یہ دعا ہے جو ہر احمدی کو کرنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنے عملوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ان پر، ان کے ماننے والوں پر سختیاں اور تنگیاں وارد کی گئیں، اور یہاں تک کہ ہمارے آقا و مولا محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی خاطر میں نے زمین و آسمان پیدا کیا، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو بھی ان مصائب سے اور تکالیف سے گزرنا پڑا. تاریخ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، پتہ ہے، علم ہے. مال اولاد کی قربانی کے ساتھ سینکڑوں کو جان کی قربانی دینی پڑی. بس جب بھی جماعت پر ابتلاء کے دور کی شدت آتی ہے، انبیاء کی تاریخ اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا دور ہمیں استقامت کے نمونے دکھانے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور ساتھ ہی اس یقین پر بھی قائم کرتا ہے کہ یہ ابتلاء اور امتحان کے دور آئندہ غلبے کی راہ ہموار کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمیں ایمان میں ترقی کی طرف بڑھاتے چلے جانے کے لیے آتے ہیں. ہمیں خدا تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرتے چلے جانے کے لیے آتے ہیں. ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دلانے کے لیے آتے ہیں. بے شک صحابہ رضوان اللہ علیہم نے جان، مال، وقت کی قربانیاں اسلام کی ترقی کے راستے میں دینے سے دریغ نہیں کیا، لیکن اسلام کا غلبہ اور فتوحات صرف اس امتحان کا نتیجہ نہیں، بلکہ ان مسلمانوں کا جو خدا تعالیٰ سے خاص تعلق تھا، دعاؤں کے لیے جس طرح خدا تعالیٰ کے آگے جھکتے تھے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو اپنی دعاؤں سے عرش کے پائے ہلا دیا کرتے تھے. اس نبی کی دعائیں جو خدا تعالیٰ میں فنا ہو چکا تھا، جس نے اپنا سب کچھ خدا تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا تھا، اس فانی فلا کی دعاؤں نے وہ عظیم انقلاب پیدا کیا تھا اصل میں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے اس پیارے کی دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے اسلام کی تاریخ کا غلبہ اور فتوحات کا زمانہ صرف 50-60 سال یا پہلی چند صدیوں کا تھا؟ یقیناً نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تا قیامت خاتم الانبیاء کا لقب پانے والے ہیں تو یہ غلبہ بھی تا قیامت آپ کے حصے میں ہی آنا تھا۔ بے شک ایک اندھیرا زمانہ بیچ میں آیا اور گزر گیا، لیکن آخرین کے ملنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے کے بعد پھر وہ دور شروع ہونا تھا جس نے اسلام کی ترقی کے وہی نظارے دیکھنے تھے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دیکھے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سب سے بڑھ کر، اور پھر اس کے بعد تابعین نے، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ سے فیض پایا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان سے فیض پایا، ان سب کا انحصار سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ذات پر تھا، نہ کہ اپنی کوششوں پر، اور اس کے لیے وہ دعاؤں پر زور دیتے تھے، اپنی راتوں کو دعاؤں سے سجاتے تھے۔ بس آخرین کے دور میں تو خاص طور پر جب تلوار کی جنگ اور جہاد کا خاتمہ ہو گیا، دعاؤں کی خاص اہمیت ہے، اور اس کو ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بے شک یہ زمانہ علمی جہاد کا ہے، اور براہین اور دلائل کی اہمیت ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان براہین و دلائل سے جماعت کو لیس کر دیا ہے، اور دنیا کا کوئی دین اسلام کی، قرآن کی عظیم الشان تعلیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اصل یہی ہے کہ علم و براہین بھی تب کام آئیں گے جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے اس کے حضور جھکنا اور دعاؤں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس وقت جماعت احمدیہ جہاں دوسرے مذاہب کے سامنے اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے سینہ سپر ہے، اور ظاہری اور چھپے ہوئے دونوں طرح کے مخالفین کا سامنا کر رہی ہے، دنیا کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ اور آپ کی سیرت کے حسین پہلو پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دشمن کے آپ پر حملوں کے نہ صرف جواب دے رہی ہے، بلکہ آپ پر اعتراض کرنے والوں کو ان کا اپنا چہرہ بھی دکھا رہی ہے۔ قرآن کریم کے اعتراضات کے جواب دے رہی ہے، بلکہ قرآن کریم کی برتری دنیا کی دوسری مذہبی کتابوں پر ثابت کر رہی ہے۔ ابھی چند سال پہلے جب یورپ نے یہاں جرمنی میں پوپ نے اسلام اور قرآنی تعلیم پر اعتراض کیا تھا، اور یہاں جرمنی میں ہی اعتراض کیا تھا، جیسا کہ میں نے کہا، تو میں نے جرمنی جماعت کو کہا تھا کہ اس کا جواب کتابی صورت میں شائع کریں، اور جرمن جماعت نے یہ جواب تیار کیا، بہت سارے لوگوں نے مل کے، اور اللہ کے فضل سے بڑا اچھا جواب تیار کیا۔ کسی اور مسلمان فرقے کو اس طرح تفصیلی جواب کی، بلکہ مختصر جواب کی بھی توفیق نہیں ملی۔ پھر امریکہ میں جو پادری بڑا شور مچاتا رہتا ہے اسلام کی تعلیم کے خلاف، اس کے علاوہ بعض اور جو اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کے اعتراضات کے جواب دیے، ان کو چیلنج دیا، لیکن مقابلے پہ نہیں آئے۔ ہالینڈ، ڈنمارک وغیرہ میں اعتراضات کے جواب دیے، بلکہ ان کا آئینہ دکھایا کہ وہ کیا ہے۔ بس اسلام مخالف طاقتوں سے تو ہم نبرد آزما ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ
ہمارے اپنے بھی مخالف ہیں ہمارے، اور مخالفت میں تمام حدوں کو پھلانگ رہے ہیں۔ مسلمان کہلا کر پھر اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے نام پر آپ کے عاشق صادق پر ظالمانہ حملے کر رہے ہیں، آپ کی جماعت پر ظالمانہ اور بہیمانہ حملے کر رہے ہیں، اور پاکستان کے نام نہاد علماء اس میں سب سے پیش ہیں، آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تذکرۃ الشہادتین میں یہ بھی لکھا ہے کہ امیر کابل بھی مولویوں سے خوفزدہ تھے، اور مولویوں کے کہنے پر صاحبزادہ صاحب کی شہادت بھی ہوئی۔ شاید اس کے دل میں کچھ احترام تھا ان کا۔ ان مولویوں کے ہاتھ میں امیر کی ڈور تھی، باوجود کہ وہ بادشاہ تھا وہاں کا۔ بین ہی آج پاکستان میں بھی حکومت اور اس کی وجہ سے عوام بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ عوام تو ان ظالم علماء کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، یا یہ لوگ وہ ہیں حکومتی کارندے اکثریت میں جو ان مولویوں کی انسانیت سوز باتوں کو ماننے پر مجبور ہیں۔ بہرحال آج پاکستان میں بسنے والا احمدی صرف اپنے جان و مال کی وجہ سے ہی، جان و مال کے نقصان کی وجہ سے ہی پریشان نہیں ہے یا فکر مند نہیں ہے۔ بہت سے احمدی لکھتے ہیں کہ یہ تو اب لگتا ہے ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، اپنی جانیں تو ہم ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں، اب تو یہ معمول بن گیا ہے، اس قسم کی یہ کوئی خوف نہیں رہا اتنا زیادہ۔ لیکن ہمیں زیادہ بے چین کرنے والی یہ چیز ہے کہ یہ ظالم لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق انتہائی نازیبا الفاظ میں اشتہار چھاپ کر تقسیم کرتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر لگاتے ہیں اور سرکاری عمارتوں پر لگاتے ہیں۔ بلکہ نازیبا تو ایک عام لفظ ہے، انتہائی گھٹیا اور لچر الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کو ایک شریف آدمی پڑھ اور سن بھی نہیں سکتا۔ یہ الفاظ، یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں، یہ اشتہارات جو شائع ہوتے ہیں، یہ ہمارے نقصانوں سے زیادہ ہمارے دلوں کو زخمی کرنے والے ہیں، ہمیں بے چین کر رہے ہیں۔ یہ گندی زبان لاؤڈ سپیکروں پر سن کر اور گندا لٹریچر دیکھ کر ہمارے دل خون کے آنسو روتا ہے، اور جب حکومتی کرندوں اور ارباب حکومت کو کہو تو یا سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، یا پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، مجبوریاں ہیں۔ بہرحال صبر اور حوصلے کی بڑی عظیم اور نئی داستانیں ہیں جو پاکستان میں رہنے والے احمدی رقم کر رہے ہیں۔ بس ان صبر کے جذبات کو نتیجہ خیز بنانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، دعاؤں سے اپنی سجدہ گاہیں تر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے ہلانے کے لیے وہ حالت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے۔ آج دعائیں ہیں جو ہمارے ان لوگوں کے ہمارے دلوں کو چرکے لگانے اور حملوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ یہ دعائیں ہیں جو ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ مخالفین کی اسلام کے نام پر
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر احمدیت دشمنی میں جس قدر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اسی قدر تیزی سے ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہم جلد جذب کرنے والے بنیں۔ پاکستان میں رہنے والے احمدیوں کو میں خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دعاؤں کے صرف عام دعائیں نہیں، بلکہ خاص دعاؤں کی طرف اب پہلے سے بڑھ کر توجہ دیں، بلکہ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک نفلی روزہ بھی رکھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح دنیا میں بسنے والے پاکستانی احمدی بھی اپنے پاکستانی احمدی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ اسی طرح دنیا بھر کے احمدی بھی جو پاکستانی نہیں ہیں، جو اپنے پاکستانی احمدی بھائیوں کے لیے بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان ظلم کرنے والوں کی جلد صفیں لپیٹ دے، تاکہ ملک میں جلد امن و سکون قائم ہو سکے، تاکہ خدا تعالیٰ کے فرستادہ کے متعلق جھوٹ اور مغالطات کے جو تمہار باندھے جا رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو اور ملک بچ جائے، ورنہ کوئی ضمانت نہیں ملک کے بچنے کی۔ یقیناً پاکستانی احمدیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے غیر پاکستانی احمدی دعائیں کریں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ یقیناً جب اضطراری کیفیت میں دعائیں کی جائیں تو خدا تعالیٰ سنتا ہے، اور آج جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف دریدہ دینے کی انتہا ہو رہی ہے، اس سے زیادہ اور کون سی تکلیف ہے جو ہم میں اضطرار پیدا کرے گی؟ بس آج ہر احمدی کو مضطر بن کر دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مضطر کی دعا خدا تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بے قراری کی دعا سنتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ پھر فرماتے ہیں یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعائیں نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار یا کسی پر سخت بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جائے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ بس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بیہودہ کام ہے۔ قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ بس آج ہر احمدی کو خاص طور پر یہ دعائیں کرنی چاہیے اضطراری حالت میں، اور پھر پاکستان کے احمدیوں کو تو خاص طور پر بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ پاکستان کے حالات کے حوالے سے احمدیوں پر ظلم کی انتہا سے نجات کے لیے بہت زیادہ اور اضطراب سے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا پاکستان کے رہنے والے احمدی تو اس اضطراب کا اظہار بعض جگہ کر بھی رہے ہیں، بعض احمدی، تمام نہیں۔ مزید اس کا اظہار ہونا چاہیے، مزید اس کا اظہار کریں، اور ہر احمدی خالص ہو کر ظالموں اور ظلموں سے نجات کے لیے دعا کرے۔
یہی ہمارے ہتھیار ہیں، اور اسی کی طرف بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ مجھے یاد ہے خلافت رابعہ میں جب میں ربوہ میں تھا اور رابعہ نے مجھے ناظر اعلیٰ مقرر کر دیا تھا، پاکستان کے حالات کے متعلق اس وقت دعا کی، حالانکہ اس وقت حالات آج کل کے حالات کا عشر عشیر بھی نہیں تھے، کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ تو خواب میں مجھے یہ آواز آئی کہ اگر 100% پاکستانی احمدی خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں تو ان حالات کا خاتمہ چند راتوں کی دعاؤں سے ہو سکتا۔ میں پہلے دن سے ہی جماعت کو توجہ دلا رہا ہوں اپنی حالتوں کی درستی کی طرف اور دعاؤں کی طرف کہ بہت توجہ کریں۔ لاشعوری طور پر میرا ہر مضمون اسی طرح پھر جاتا ہے۔ بس یہ تو یقینی بات ہے کہ انشاءاللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کا غلبہ کا وعدہ ہے وہ تو پورا ہونا ہی ہے انشاءاللہ، لیکن نہ صرف پورا ہو رہا ہے بلکہ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان میں جماعت، لیکن جماعت کو دعاؤں کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور اس وعدہ پورا ہونے کے کا نظارہ ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے باوجود نامساعد حالات کے وہاں جماعت ترقی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ دشمن کا ہر حربہ اور ہر حملہ جس شدت اور جس نیت سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے دشمن کو وہ نتائج حاصل نہیں کرنے دیتا۔ بڑے خطرناک عزائم ہیں دشمن کے، یہ تو اس کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی حفاظت فرماتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ابتلا ہمیں اس طرف شدت سے راغب کرنے والے ہونے چاہیے کہ ہم پہلے سے بڑھ کر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ ہمارا ہر بچہ، جوان، بوڑھا، مرد اور عورت اپنے نفسانی جذبات و خواہشات کو پرے پھینک کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے مکمل طور پر گردن جھکا کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی مکمل کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، تو پھر یہ ظالم اور ظلم ہماری آنکھوں کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ فنا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے تو انشاءاللہ تعالیٰ غالب آنا ہے، لیکن اس تقدیر کے غالب آنے میں جلدی یا دیر بعض دفعہ بندوں کے اعمال اور دعاؤں پر بھی منحصر ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک نسل کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کرے کہ میں نے تو اس کام کو کرنا ہی ہے، لیکن اگر تمہیں جلدی ہے تو پھر اپنے اندر اس فیصلہ کے جو میں نے مقدر کیا ہوا ہے جلد پورا کرنے کے لیے ایک انقلاب پیدا کرو، اپنی طبیعتوں میں ایک انقلاب پیدا کرو۔ ہمیں خدا تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنا چاہیے، بس آئیں اور آج اپنی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے ہلائیں، پائے ہلانے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر ایک خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو یقیناً ہمارے لیے جوش میں ہے پہلے سے بڑھ کر جوش میں آئے اور ہمیں ان ظالموں سے نجات دلوائے۔ اگر 100% میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا تو ہمارے میں سے اکثریت میں ہی یہ انقلاب اگر پیدا ہو جائے
تو انشاءاللہ تعالی ہم پہلے سے بڑھ کر فتوحات کے نظارے دیکھیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سب دعا کی روح کو سمجھنے والے اور اس کے آداب کو بھی مد نظر رکھنے والے ہوں، تاکہ خدا تعالیٰ کے فضل کو جلد سے جذب کرنے والے بن سکیں۔ کبھی یہ احساس ہمارے دل میں نہ آئے کہ اتنی دعائیں ہم کر رہے ہیں پھر بھی خدا تعالیٰ قبول نہیں کر رہا یا وہ نظارے نہیں دکھا رہا۔ اول تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما رہا ہے، بلکہ ہماری معمولی دعاؤں کو، ہماری معمولی کوششوں کو اپنی رحمت خاص سے اتنے پھل لگا رہا ہے کہ انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین بڑھتا ہے۔ ایک تو جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں جس طرح دشمن کے منصوبے ہیں اور ان میں روز بروز جس طرح تیزی آ رہی ہے، اس کے مقابلے میں ان کی کامیابی کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر پاکستان میں ہی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان میں بھی ترقی کر رہی ہے، اور ویسے بھی بے شمار فضل جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ دیکھ رہی ہے۔ اور پھر دنیا میں جس طرح اللہ تعالیٰ جماعت کو متعارف کروا رہا ہے اور ترقیات دکھا رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہماری معمولی کوششوں اور معمولی دعاؤں کے پھل ہیں۔ دوسرے بات یہ کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہلکا سا بھی شائبہ ہے کہ نعوذ باللہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، تو اسے استغفار کرنی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہمارا کام مالک سے مانگتے چلے جانا ہے۔ اس کے بھی کچھ آداب ہیں جنہیں ہمیں پوری طرح ادا کرنا ہے، اور یہ ادا کرنا ہمارا کام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعا کے آداب کے بارے میں ہمیں خاص طور پر توجہ دلاتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ دعا کرتے ہوئے کبھی تھک کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر کبھی بدظنی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ سنتا نہیں۔ ایک تو دعاؤں کی قبولیت قانون قدرت کے تحت اپنا وقت لیتی ہے، دوسرے قبولیت کے نظارے ضروری نہیں کہ اسی صورت میں نظر آئیں جس میں دعا میں مانگا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور صورتوں میں اپنے پیار کا اظہار فرماتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا کی ترقیات میں پاکستان کی قربانیوں، پاکستان کے احمدیوں کی قربانیوں اور دعاؤں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تیسرے یہ بات کہ بندے کو اپنے حال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا اس نے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے آستانے پر جھکایا ہے۔ بس غور کریں گے تو قصور بندے کا ہی نکلے گا۔ پھر ایک جگہ دعا کے آداب کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے، اور عقل مند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب کرتے ہیں تو ہمیشہ ادب کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے، اور اس میں سکھایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ الرحمن یعنی بلا مانگے اور سوال کیے کہ دینے والا ہے۔ الرحیم یعنی انسان کی سچی محنت پر ثمرات حسنہ مرتب کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین جزا سزا اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے رکھے چاہے مارے۔ فرمایا اور جزا سزا
آخرت کی بھی اور اس دنیا کی بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ایک جزا سزا اس دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی، دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں. فرمایا کہ جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اسے غائب مانتا چلا آ رہا ہے. یعنی یہ دعا جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ ایمان بالغیب ہوتا ہے. اور پھر اسے حاضر ناظر جان کر پکارتا ہے. یہ پہلی حالتیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان پر ایمان بالغیب ہوتا ہے، اور اس کو اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو وہ حاضر ناظر جانتا ہے، اپنے سامنے بیٹھا وہ دیکھتا ہے، اور پھر پکارتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یعنی ایسی راہ جو کہ بالکل سیدھی ہے، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے. ایک راہ اندھوں کی ہوتی ہے کہ محنتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اور ایک وہ راہ کہ محنت کرنے سے اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے. پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، اور وہی صراط مستقیم ہے جس پر چلنے سے انعام مرتب ہوتے ہیں. پھر غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور ولا الضالین، اور نہ ان کی جو دور جا پڑے. بس دعا کے آداب کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات جو رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین ہیں، ان پر کامل ایمان ہو. اور جب ان صفات پر کامل اور مکمل ایمان ہوگا تو پھر ہی عبادت اور دعا کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور بندہ عاجزی سے اس سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے. ان انعامات کے حصول کے لیے اسے پکارتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندوں کو نوازتا ہے. یہ خوف رہنا چاہیے کہ میرا کوئی فعل، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا نہ ہو. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں قائم ہو. ہمیشہ ایک عاجز بندہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کبھی میں اپنے خدا سے دور نہ ہوں، کبھی وہ وقت نہ آئے جب میں خدا کو بھلانے والا بنوں. بس جب ایسی حالت ہوتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انعامات نزدیک کر دیے جاتے ہیں، فتوحات کے نظارے دکھائے جاتے ہیں، دشمن کی تباہی اور بربادی نظر آتی ہے. بس جیسا کہ میں نے کہا، آئیں اب پہلے سے بڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، خالص ہو کر اس کے آگے جھکیں. اگر ہمارا دشمن انتہا تک پہنچ گیا ہے تو ہم بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مصرعے کے مصداق بننے کی کوشش کریں کہ نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں. یقیناً جب ہم اپنے خدا کی مدد اس میں ڈوب کر اس سے مانگیں گے تو وہ دوڑتا ہوا آئے گا اور ہمارے مخالفین کو تباہ و برباد کر دے گا. اگر ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ سے خالص تعلق رکھنے والا تھا، بادشاہ کے درباریوں کو رات کے تیروں سے، رات کی ان دعاؤں سے جو عرش کے پائے ہلا دیا کرتی ہیں، ان دعاؤں سے شکست دے سکتا ہے، انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے، ان درباریوں کو یہ کہنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ ہم ان تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہم یقیناً جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے
یہ خوشخبری دی تھی کہ میں تیرے اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں. اگر ہم دعائیں کریں گے، رات کے تیروں سے دشمن کا مقابلہ کریں گے، تو یقیناً ہماری کامیابی ہے. لیکن شاید ان درباریوں کے اندر کوئی نیکی کی رمق تھی جس کی وجہ سے ان درباریوں نے اس بزرگ کو رات کے تیروں کے خوف کی وجہ سے تنگ کرنا چھوڑ دیا اور اپنی جگہ بدل لی، گانے بجانے چھوڑ دیے. لیکن ان لوگوں کو جو آج مولوی کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں، جو رسول کے نام پر، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو رحمت للعالمین ہے، ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ان میں تو کوئی نیکی کی رمق نہیں ہے. انہیں تو نہ خدا پر یقین ہے، نہ رسول پر یقین ہے. ان سے تو کوئی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی. ان کا مقدر تو اب لگتا ہے کہ صرف تباہی ہے، جو صرف اور صرف ہمارے رات کے تیروں سے ہو سکتی ہے. ہم اس مسیح محمدی کے غلام ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے تسلی دی تھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں تیرے اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں. بس جب ہم اپنے پیارے خدا کو خالص ہو کر پکاریں گے، اپنی راتوں کے تیروں کو دشمن پر چلائیں گے، تو یقیناً خدا اپنی قدرت کے خاص نشان دکھائے گا. بس دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر کوئی اس سے کامل یقین اور خالص ہو کر کام لے تو کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور اس کے فرستادے ہیں، اور وہ عظیم ہستی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس زمانے میں بندے کو خدا سے ملانے کے لیے آئے تھے. تو پھر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ سے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے اور ضرور پورے ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں اس بارے میں نعوذ باللہ ہلکا سا بھی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے پورے نہیں فرماتا. وہ اپنے وعدے پورے فرماتا ہے اور ضرور فرماتا ہے. وہ سچے وعدوں والا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ سے لے کر آج تک مخالفتوں کی آندیاں چلتی رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت میں خلافت ثانیہ میں قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی اراجیوں نے بڑھ ماری تھی. پھر ایک شخص نے حکومت کے نشے میں جماعت احمدیہ کے ہاتھوں میں کچھ کول پکڑانے کی بڑھ ماری تھی. پھر کسی نے اپنی حکومت کے نشے میں احمدیت کو کینسر کہہ کر اسے جڑ سے اکھیڑنے کی قسم کھائی تھی. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ آج احمدیت دنیا کے 200 ممالک میں پھیل چکی ہے. بس یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کا پیارا سلسلہ ہے جس نے اپنے پیارے کو اسلام کی آبیاری کے لیے اس زمانے میں بھیج کر اس سلسلے کو جاری فرمایا ہے. اور ہر آن ہم اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے دیکھتے ہیں. بس اگر کسی فکر کی بات ہو سکتی ہے تو یہ نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے سچے اور فرستادے نے، یا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے وعدوں کو نعوذ باللہ پورا نہیں فرما رہا، بلکہ فکر صرف اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے فرض کو آسن طور پر ادا کرنے والے ہیں یا نہیں، ہم دعاؤں کی طرف توجہ دینے والے ہیں یا نہیں، ہم انابت اللہ کا حق ادا کرنے والے ہیں یا نہیں،
اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں یا نہیں؟ بس اب یہ ہمارا کام ہے کہ اپنا فرض ادا کریں، اپنے دلوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ظالمانہ الفاظ سن کر اور پڑھ کر صرف افسوس کرنے والے اور دلوں کی بے چینی کا ظاہری اظہار کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اپنی راتوں کی دعاؤں سے خدا تعالیٰ کی تقدیر کو جلد تر اپنے حق میں پورا کروانے کی کوشش کرنے والے بنیں۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعاؤں کی توفیق دے جو اس کے رحم اور فضل کو کھینچنے والی ہوں، ہم ایسی دعائیں کرنے والے ہوں جو عرش الہی کو ہلا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی فوجوں کو حکم دے، اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ جاؤ اور جا کر ان مظلوموں کی مدد کرو۔ مجھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ کہے جو مجھے اس دعا کے ساتھ پکار رہے ہیں کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے خدا میں مغلوب ہوں، میرا انتقام دشمنوں سے لے، فسائکم تسیکا، بس ان کو پیس ڈال، بس جاؤ اور ان مظلوموں اور بے کسوں کی مدد کرو جن کو اپنی اکثریت کے زوم میں ظلموں کا نشانہ بنا رہی ہے، جن کو حاکم ظالمانہ قوانین کے تحت ہر حق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو مذہب کے نام نہاد ٹھیکیدار اسلام کے نام پر صفحہ ہستی سے مٹانے کے دعوے کر رہے ہیں، جن کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے میرے فرستادے کی آواز پر یہ اعلان کیا کہ ہم نے منادی کی آواز کو سنا اور ہم ایمان لائے۔ بس اے فرشتوں، جاؤ اور دنیا کو ان کی مدد کر کے بتا دو کہ یہ لوگ میری آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، بس میں ان کا والی ہوں اور میں ان کا حامی و مددگار ہوں۔ آج بھی میرا یہ اعلان سچ ہے کہ فنعم المولا و نعم النصیر، بس کیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ بس جو بھی ان سے ٹکرائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری گرفت میں آئے گا۔ بس خدا تعالیٰ کے اس پیار کے سلوک کو حاصل کرنے کے لیے ہر احمدی خدا تعالیٰ کے آگے جھک جائے، دعائیں کرے، یہاں تک کہ عرش الہی سے ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کا حکم جاری ہو جائے۔ ہم کمزور ہیں، ہم ان حرکتوں کا بدلہ نہیں لے سکتے جو یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر کے کر رہے ہیں۔ بس ایک ہی علاج ہے کہ اپنی سجدہ گاہوں کو ترک کریں، اپنے مولا، بے کسوں کے والی اور مظلوموں کے حامی کو پکاریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو پکاریں جس نے کمزور اور نہتے مسلمانوں کو محکوم سے حاکم بنا دیا، جس نے دشمن کا ہر مکر ان پر الٹا دیا۔ بس اے خدا، آج ہم تجھ سے تیری رحمت اور جلال کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ زمین جو تیرے پیارے رسول کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنے ملکوں میں اپنے مفادات اور اناؤں کی تسکین کے لیے تیرے مظلوم بندوں پر تنگ کی ہوئی ہے، اسے ہمارے لیے خاردار اور جنگل بنانے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں، اپنی رحمت خاص سے اسے ہمارے لیے جنت بنا دے، ہمارے لیے اسے گل و گلزار کر دے، ہمیں تقویٰ میں ترقی کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنا نا ختم ہونے والا وصال عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ہمیشہ قبولیت بخش، ہمیں امت مسلمہ کی اکثریت کو نام نہاد علماء کے چنگل سے نکال کر
اپنے حبیب کے عاشق کے صادق کی جماعت میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ امت مسلمہ خیر امت کا حق ادا کرنے والی بن جائے اور دنیا کو ظلم سے پاک کرے۔ اے ارحم الراحمین خدا، تو ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت ایک افسوسناک خبر ہے، انہی ظالموں کے ظلم کا ایک نشانہ ایک اور احمدی بنے ہیں پاکستان میں، جن کو چند دن ہوئے شہید کر دیا گیا۔ مکرم ماسٹر رانا دلاور اور حسین صاحب شہید ابن محمد شریف صاحب شیخو پورہ کے تھے۔ ماسٹر دلاور حسین صاحب کی 25 مئی 1969 کی پیدائش ہے، شیخو پورے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، پھر بی اے کیا، ٹیچر ٹریننگ کی کورس کیا، اور یکم اکتوبر 2011 ہفتے کے دن دوپہر 12:30 بجے نامعلوم افراد نے اسکول میں آ کر پڑھا رہے تھے کلاس میں، اسکول کے اندر آئے، کلاس روم کے اندر آئے قاتل، اور آپ پر فائر کی، ایک گولی گردن پہ لگی اور پیٹ میں لگی اور وہاں کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کافی اسکول میں تو زخمی حالت میں تھے، کافی حالت خراب تھی، ہسپتال لے جایا جا رہا تھا، راستے میں شہادت ہو گئی۔ یہ نو احمدی تھے، طبیعت میں شروع ہی سے دینی امور میں دلچسپی اور حق کی تلاش و جستجو تھی۔ آپ مختلف علماء سے ملتے تھے اور کتب کا مطالعہ مصروف رہتے تھے۔ اسلامی فرقوں کے متعلق ریسرچ آپ کو معمول تھا، چنانچہ سعید فطرت ہونے اور ذاتی تحقیق کی بنا پر آپ ان باتوں کو جو آج کل بدعات پھیلی ہوئی ہیں علماء پھیلاتے ہیں، بیعت سے پہلے ہی ترک کر چکے تھے۔ جو باتیں آج رسم و رواج کی صورت میں اسلام میں راپ آ گئی ہیں، ان سے آپ کو نفرت تھی، مثلاً کل ہے، تعویذ گنڈے ختم وغیرہ، اور اپنے عزیزوں کو بھی کہا کرتے تھے بیعت سے پہلے ہی کہ چھوڑو یہ فضولیات ہیں۔ احمدیت کا پیغام آپ تک آپ کے بعض عزیزوں کی طرف سے پہنچا، جس پر آپ جماعت کے متعلق تحقیقات کی غرض سے متعدد بار اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ روا بھی آئے اور مختلف جماعتی رسائل اور کتب کے مطالعہ کے علاوہ MTA پر نشر ہونے والے پروگرام سنتے رہے۔ اسی دوران آپ کی ملاقات وہیں ایک معروف احمدی سے ہوئی، ان کے رابطے میں رہنے لگے اور کچھ عرصے بعد آپ نے بیعت کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ کو کہا گیا کہ ابھی کچھ وقت مزید تحقیق کر لیں اور تسلی کر لیں پھر آپ کی بیعت لیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اب بس میری بیعت لے لیں، کیا پتہ ہے کہ اس دوران مجھے موت آئے اور میں جہالت کی موت نہیں مرنا چاہتا، اس لیے آپ میری بیعت لیں۔ چنانچہ 29 ستمبر 2010 کو یہ اپنے بیوی بچوں سمیت احمدیت کی آغوش میں آ گئے، اور بیعت کرنے کے بعد غیر معمولی اخلاقی اور روحانی تبدیلی رونما ہوئی۔ نہ صرف یہ کہ نمازوں میں مزید توجہ پیدا ہوئی، قرآن کریم کی تلاوت کے پابند ہو گئے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے، گھر پر نماز باجماعت کا اہتمام کرواتے تھے۔ خلافت سے بھی آپ کو والیانہ عشق تھا۔ بیعت کے فوراً بعد گھر میں MTA کا انتظام کروا لیا، نہ صرف خود دیکھتے تھے بلکہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے دکھاتے تھے، اکثر پروگرام سنتے تھے MTA کے، بلکہ دعوت اللہ کا جذبہ اور شوق تھا، غیر معمولی طور پر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ اپنے عزیزوں اور ساتھی ٹیچرز کی دعوتوں کا اہتمام فرماتے تھے اور مقامی مربی سے ان کا رابطہ مسلسل کرواتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ جماعتی CDs اور MTA اور جماعتی کتب و رسائل ان تک پہنچاتے تھے، اور خود بھی مختلف کتب اپنے زیر مطالعہ رکھتے تھے۔ ایک مربی صاحب نے مجھے لکھا کہ بڑے نڈر تھے تبلیغ کرنے کے معاملے میں۔ اسی طرح خلافت سے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی جو نام آتا ہے تصویریں دیکھتے تھے تو بڑا عقیدت و احترام ان کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ مربیان اور معلمین اور جماعتی عہدیداروں سے غیر معمولی اخلاص و وفا کا تعلق رکھتے تھے۔ مہمان نوازی کی صفت ان میں بہت نمایاں تھی۔ جمعہ پڑھنے کے لیے باقاعدگی سے جاتے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے۔ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف کی بہت فکر تھی انہیں۔
اور ان کی خواہش تھی کہ ان کا چھوٹا بیٹا مربی بنے. ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. فوراً بعد جماعتی چندہ جات میں بھی شامل ہوئے. بیعت کے فوراً بعد بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا آپ کو. بیعت کے بعد عزیزوں اور رشتہ داروں نے آپ کو بائیکاٹ کر دیا، لیکن اس بائیکاٹ کے باوجود آپ ایمان میں پختہ ہوتے چلے گئے. آخر ان کے بعض مولویوں سے ان کی بحث مباحثہ بھی کرواتے رہے ان کے گھر والے، لیکن مولویوں کے پاس تو کوئی دلیل نہیں، عاجز آ جاتے تھے وہ. جو مولویوں نے ایک جلسہ کیا ان کے گھر کے سامنے، اکیلے اس جلسے میں چلے گئے، اور جب مولویوں کو کچھ بات نہ بنی تو کفر کے فتوے اور واجب القتل کے فتوے دینے لگے. لیکن آپ بلا خوف اس جلسے میں شامل رہے اور ان کو دلائل کے ذریعے سے بات کرنے کی کوشش کی مولویوں کے ساتھ، لیکن مولویوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. آخر وہ گالیاں دے کر وہاں سے چلے گئے. آپ کی پہلی ایک شادی ہوئی تھی جو وفات پا گئی تھی پہلی بیوی. پھر 93 میں ان کی دوسری بہن سے شادی ہوئی پہلی بیوی کی. ان سے آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کی عمریں 17 سال، 15 سال، 9 سال، 5 سال ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بیوی بچوں کو بھی استقامت عطا فرمائے، ایمان میں ترقی دے اور ان کا حامی و ناصر ہو، صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. ان کے جنازہ جمعے کی نماز کے بعد ادا کروں گا انشاءاللہ. ایک دوسرا جنازہ غائب ہے جو ہمارے فضل عمر ہسپتال کے بہت پرانے کارکن ہیں، عبد الجبار صاحب ابن مکرم فضل الدین صاحب. ان کا جنازہ ہے جو 4 اکتوبر کو صبح 8 بجے جن کی وفات ہوئی. کافی لمبے عرصے سے بیمار تھے، دل کی تکلیف تھی، لیکن بہرحال علاج تو ہو رہا تھا. ان کا 69 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، لیکن اس تکلیف کے باوجود اپنے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے. تقریباً 45 سال تک فضل عمر ہسپتال میں ان کو خدمت کی توفیق ملی. بڑے پرانے بزرگوں کی خدمات ان کی ہیں، تو خلیفۃ المسیح ثالث کے کافی ان کو خدمت کا موقع ملا. بڑے ملنسار اور منکسر مزاج تھے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہسپتال کے عملے میں سب سے زیادہ خوش اخلاق یہی تھے اور مریض ان کو پسند بھی بہت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لوائقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. تیسرا جنازہ ہے ناصر احمد ظفر صاحب مکرم مولانا محمد ظفر صاحب کا. یہ بھی گو سرکاری ملازم تھے، لیکن جماعتی خدمات مختلف موقعوں پر وہ کرنے کی توفیق ملی اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ مستقل وقف کی طرح انہوں نے جماعت کی خدمات انجام دی ہیں. اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ ان کا اچھا میل جول تھا. اور خلیفہ مسیح ثالث بھی، خلیفہ مسیح رابع بھی، اس کے بعد میں بھی مختلف لوگوں سے تعلق کی وجہ سے ان کو مختلف کاموں کے لیے بھیجتا رہتا تھا. اچھے ایک علاقے کے سوشل ورکر بھی تھے اور تعلقات بھی ان کو رکھنے آتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کے لوائقین کو صبر اور ہمت عطا فرمائے. یہ تمام جنازے ابھی انشاءاللہ نمازوں کے بعد ادا ہوں گے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله